اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں۔ ان میں سب سے عظیم الشان نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صحیح راستہ نظر آ جائے، عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے بارے میں۔ اور یہ ہدایت ایسی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تلقین فرمائی ہے۔ روزانہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، تو اس کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر یا اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ تو ایک تو ہمیں خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام دین کی تعلیمات کے مطابق ہو، انبیاء کی تعلیمات کے مطابق ہو، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر مسلمان آدمی ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کی بھی ہم قدر کریں۔ اس کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں مختصراً میں ایک دو آیات اور احادیث بما تشریح کی عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے آپ کے سامنے کہہ دیتا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مثلا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ حضور کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں بیعت ہوتی تھی، تو بیعت کی قسمیں ہیں، جہاد کی بیعت، اسلام کی بیعت، بیعت الخلافہ، یا بزرگوں کے لوگ بیعت کرتے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے۔ تو آپ نے اپنا دستہ مبارک آگے فرمایا، ہاتھ پھیلا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا مالک یا عمر، اے عمر آپ کو کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نے مجھے کہا تھا اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اب میں نے ہاتھ آیا کہ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اشترطو، یا رسول اللہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تشترطو ماذا، آپ کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، مجھ سے کسی جرم کے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ آپ نے فلاں جرم کیوں کیا تھا، فلاں گناہ کیوں کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں، ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم بھی کس سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے فلاں جرم گناہ کیوں کیا تھا۔ اور یہ ہمارے بڑے سمجھدار انسان تھے۔ اب انہوں نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ اس سے پہلے یہ غیر مسلم تھے اور جنگوں میں شریک ہوتے رہے، غزوہ بدر میں، احد میں اور جنگوں میں، تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بعد میں مجھ سے مطالبہ نہ ہو کہ یہ آپ نے فلاں جنگ میں فلاں مسلمان کے والد کو شہید کیا تھا، فلاں کے بھائی کو شہید کیا تھا، فلاں کے بیٹے کو شہید کیا، اس کا قصاص لیا جائے گا آپ سے۔ تو انہوں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ میرے پچھلے جرم سارے معاف ہونے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اصول ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پہلے سارے جرم، سارے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہجرت کرنے سے اور حج کرنے سے بھی اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو طریقہ اس کے یہ طور کہ آدمی حضور پہ آتا تھا اور آ کے آپ کو کیا رہتا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھتا تو اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے، اور بھی حضرت وحشی بن حرب حضرت حمزہ کے قاتل تھے، تو انہوں نے حضرت حمزہ اللہ کو شہید کیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد پھر یہ چھپتے پھرتے رہے کہ مسلمانوں کے پکڑا گیا میں تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو مکہ فتح ہو گیا، تو پھر یہ مکہ سے طائف چلے گئے، تو کچھ دن میں طائف بھی فتح ہونے کے آثار ظاہر ہو گئے، تو یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب تو یہاں مسلمانوں کی حکومت آ رہی ہے، میں پکڑا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ چنانچہ یہ نقاب لگا کے رات کو چلے
اور صبح صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور آ کے انہوں نے نقاب اتار دیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی وحشی بن حرب آ گئے ہے، سمجھا قاتل ہیں تو، لیکن انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو حضور نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اب بھائی کوئی ان کے قریب نہ آئے، کوئی ان پہ حملہ نہ کرے، کوئی ان سے انتقام نہ لے۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، اور مسلمان مطلب کیا ہے کہ جو بنیادی عقائد اسلام کے ہیں انسان ان کا اعتراف کر لے، زبان سے کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کی گواہی دے دے، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے دے، تو وہ آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اپنی طرح تفصیل بیان فرمائی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی فلا تغفر اللہ فی ذمتی او کما قال علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھنا شروع کر دے، نمبر 2 جو ہمارے قبلہ تسلیم کرے، بیت اللہ قبلہ مانتا ہے کہ واقعی وہ صحیح قبلہ ہے، میں قبلہ مانتا ہوں اسے، نمبر 2 ہمارے ذبح کے جانور کو حلال سمجھے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بظاہر یہ 3 کام کرتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، فذالک المسلم، وہ مسلمان ہی شمار ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی امان کو نہ توڑو، اس کی جان اور مال کے بارے میں، یعنی ایسے آدمی کے بارے میں کوئی اس سے خلاف کارروائی کرنا اس وجہ سے کہ شاید یہ دل سے مسلمان نہ ہوا ہو، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے، پہلے مشرک ہوتے تھے وہ، اور زندگی ساری وہاں گزری ہوتی تھی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال۔ تو یہ بات آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ بعض لوگوں کو شک رہتا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، شاید دل سے مسلمان نہ ہوا ہو، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہو کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے۔ تو آپ نے صحابہ کے سامنے یہ اصول بیان کر دیا کہ جس نے یہ 3 کام کر لیے، بظاہر وہ کوئی کفریہ کام نہیں کرتا، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اسلام والے کام کرتا ہے، تو اسے مسلمان سمجھیں گے ہم، اور اس کی جان مال عزت اب محفوظ ہو گئی ہے اور مسلمانوں کی طرح۔ اب اس کی جان مال عزت کو نقصان پہنچانا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں گئے، سفر جہاد تھا، تو وہاں ایک لشکر قریب سے صحابہ کرام گزرا، ایک کافروں کی بستی تھی، تو وہاں ایک شخص بکری چرا رہا تھا۔ جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تو اس نے کہا جی السلام علیکم، تو صحابہ کرام نے سلام کا جواب دیا۔ تو ایک صحابی نے انہیں پکڑے قتل کر دیا اور بکریاں اس کی لے لی۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر آپ نے کیوں قتل کیا، بکریاں کیوں لی اس کی؟ تو جس نے قتل کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو کلمہ دکھانے کے لیے پڑھا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، جب ساری بستی غیر مسلم ہو گئی ہے تو یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم ہی ہوگا، اس نے جان بچانے کی نیت سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اچھی عادت مبارکت جب واپس آتے تھے تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ہے، 5ویں سپارے میں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی آدمی سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جب وہ آدمی سلام کر رہا ہے مسلمانوں کے طریقے سے تو اس کی ظاہری علامت یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ ہندو ہوتا تو نمستے کہتا، تو کچھ اور کہتا وہ۔ جب وہ اسلامی طریقے سے صرف سلام کر رہا ہے وہ مسلمان ہی شمار ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو جنہوں نے شہید کیا تھا بہت زیادہ ڈانٹا اور ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس نے اسلام تمہیں کیا ہے تم نے پھر کیوں شہید کر دیا؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ نے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اوپر سے۔ تو آپ نے فرمایا حل اشککتا کلبہ، کہ تم نے اس کا دل چیرے دیکھا تھا کہ وہ دل میں کلمہ نہیں تھا، اوپر پہ کلمہ تھا، جس کے دل ہم چیرے نہیں دیکھ سکتے، اچھا گمان کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بات چیت ساری کس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی زبیر صاحب ہیں تو یہ پہلے قادیانی مذہب میں تھے، علیحدگی بیٹھ کے ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ نے مذہب چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا، اور میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اتنی بات ہی کسی کے مسلمان ہونے کافی ہوتی ہے۔ باقی شریعت نے اجازت نہیں دی ہمیں یہ کہ ہم ہر کسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ مجھے کلمہ سنائیں جی، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اپنے اسلام کا ثبوت پیش کریں، یہ عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔
اگر اجازت دے دی جائے تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیں جی، اپنے مجھے عقائد بتائیں، نظریات بتائیں، آپ دل سے مسلمان ہو یعنی قسم اٹھائیں، قرآن اٹھائیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام مسلمانوں والے کام کرتا ہے، بظاہر کفریہ کام نہیں کرتا، تو وہ آدمی مسلمان ہی شمار ہوتا ہے. پہلی بات ہوئی. دوسری بات زبیر صاحب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ان پہ، ان کو صحیح راستہ دکھا دیا. تو ان کے لیے بھی یہ دین کی تعلیمات ہیں کہ یہ دین سیکھیں، اپنے مقامی کسی قریب کے عالم دین سے، اچھے کسی صاحب علم سے رابطہ رکھیں، نماز سیکھیں، دینی عقائد سیکھیں، انہیں قریب رہیں. اور اسی طرح جو برے ساتھی ہیں، برا ماحول ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ پھسلنے کے امکانات نہ رہیں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کرام کریں، بدگمانی نہ کریں، خوشی کا اظہار کریں، اچھا گمان کریں. صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے. کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا، کتنی پرانی دشمنی اس سے ہوتی تھی، باپ کا قاتل ہوتا، بیٹے کا قاتل ہوتا، وہ سب کچھ بھلا کے اس کو بطور مسلمان دیکھتے تھے اور ہر طرح سے اس کا احترام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بڑا اونچا مقام بیان فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ہر انسان کو باعزت پیدا کیا ہے. اور سورہ 3 میں فرمایا کہ ہم نے انسان سب سے خوبصورت سانچہ پیدا کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی اگر سامنے کاغذ پڑا ہو زمین پہ، اس پہ اللہ لکھا ہو، اٹھا لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، اسے اوپر رکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھا، حالانکہ ہے وہ کاغذ اور سیاہی ہے، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں. پھر اس مسلمان کے دل میں کلمہ آ جائے، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، نبی پاک پر ایمان آ جائے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کریں. کوئی ایسی بات، ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، اس مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کسی کو تکلیف نہ دے. تکلیف کسی کو دینا، تان و تشنیع کرنا یا ایسے کام میں تکلیف پہنچائیے غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یا سانپ بچھو کام ہے، درندوں کام، انسانوں کام نہیں ہے. سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص سے نیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ اور صحیح نظریات پہ استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرما، ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی اور پھر اخلاص سے نیت آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. جس بھائی نے اپنا مذہب تبدیل کیا، دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما. ہمیں ان کی ہر طرح سے جائز مدد کرنے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی، دل خوش کرنے کی، کرام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بننے کی توفیق عطا فرما، باعث تکلیف بننے سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی حفاظت اور اپنی پناہ نصیب فرما، ہمیں بھی اسلام پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.